نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز استاد محترم اور عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے کلام مجید کی ایک آیت پیش کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان لوگوں کا حال اس شخص جیسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا تجارت بھی تو آخر سود جیسی ہی ہے۔ ادھر جو تجارت کے لیے سود کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے ربا۔ ربا کا لفظی معنی زیادتی یا اضافے کا ہے۔ عرب کے ہاں ربا کی بہت سی قسم تھی، ان میں سے ایک قسم یہ تھی کہ جب وہ کوئی چیز بیچتے تھے تو وہ وقت پر پیسے نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پیسوں کو بڑھاتے کافی زیادہ پیسے لے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر سودی نظام عام ہے، ہر جگہ سود کا لین دین اور سودی کاروبار چلتا ہے۔ سود کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی آ گئی ہے۔ پاکستان IMF اور اس طرح کے دوسرے اداروں سے سود لیتا ہے۔ سود لینے والا اور دینے والا اور اس کی گواہی دینے والا اور لکھنے والا یہ سارے جہنمی ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمائی ہے۔ اس آیت کے اندر ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے باولا۔ باولا اس شخص کو کہتے ہیں جو بالکل مجنون ہو گیا ہو، جس کے ذہن میں ذرا سی سمجھ بوجھ بھی نہ ہو اور جو بالکل ناسمجھ ہو گیا ہو۔ جس طرح ایک باولا اور مجنون شخص بری عادتوں کا حامل ہوتا ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اسی طرح ایک سود خور بھی باولے کی طرح مال کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو قائم کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے یہ ساری سودی نظام کی وجہ سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر حضرت اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کے پیٹوں کے اندر سام ڈال کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے۔ سود اور تجارت میں بہت بڑا فرق ہے۔ سود ہے اس میں بندے کو فائدہ ہی فائدہ ہے، بندہ حرام طریقے سے پیسے تو کما لیتا ہے، لیکن اسلام میں اس کی بہت ممانعت ہے۔ سود کے ذریعے ایک غریب بندہ اپنے آپ کو بالکل مفلسی کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے، اور اکثر لوگ سود کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اپنے سود اتار سکیں۔ قرض دیتے دیتے بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھایا کرو۔ آج کل آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی سود کے خلاف بہت کوششیں کر رہی ہے، وہ دن رات سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جب بھی سود کے بارے میں کوئی بل پاس ہوتا ہے تو جماعت اسلامی کا ایک رکن وہاں پر دن رات کوشش کرتا ہے کہ ایسا کوئی بل پاس نہ ہو جس میں سودی نظام کے حق میں بات کی جائے۔ آخر میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے اپنے اس درس کا اختتام کروں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات، وما علینا الا البلاغ المبین۔